بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من سلوہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر من سلوہ کب اور کس جگہ اترا؟ بنی اسرائیل کو کن کن آسائشوں سے نوازا گیا؟ یہ سب نعمتیں اور آسائشیں ان کو کیوں عطا کی گئی تھیں؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو عبور کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تو حکم الہی ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی ملک شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم قسم کے انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل ملک شام کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں قوم عمالقہ کا خوف طاری ہو گیا اور بزدلی دکھانے لگے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ جس میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے وہ باہر نہ نکل سکے۔ ہوتا یوں تھا کہ وہ سارا دن چلتے رہتے تھے، جب رات ہوتی تو ٹھہر جاتے کہ آرام کر لے، لیکن جب وہ صبح کو بیدار ہو کر دیکھتے تو وہ وہیں کے وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس میدان کا نام تیہ تھا، یعنی بھٹکنے والا میدان، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور 1 ہفتے میں سب کا راشن ختم ہو گیا۔ تو ساری قوم نے توبہ استغفار کیا۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں اور سہولیات نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ میدان بہت وسیع تھا اور کوئی سایہ بھی نہ تھا، تو دن کے وقت حکم الہی سے ان پر ایک بہت بڑا بادل سایہ کرتا تھا، جس سائے کی وجہ سے بنی اسرائیل سورج کی دھوپ اور گرمی سے محفوظ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ میدان کے درمیان رات کو ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت ساری عنایتیں کی تھیں اور انہی نعمتوں میں سے ایک من سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من تھا اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شبنمی شیریں گوند کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی تھی، جس کو بنی اسرائیل جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔
جو اس وقت سویا رہتا وہ اس دن خوراک سے محروم رہتا، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے غول بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیتے۔ منسلوا ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، نہ کپڑے میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا اور جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا۔ اس طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل ان آسائشوں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ منسلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگ اس وسوسے میں پڑ گئے کہ اگر کسی روز منسلوا نہ اترا تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے منسلوا میں سے کچھ بچا کر کل کے لیے چھپا لیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گل گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا کبھی خراب نہ ہوتا تھا۔